لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ خوارج نے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کے ایک میٹنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت زمین پہ تین بڑی طاقتیں ہیں۔ ایک حضرت عمرو بن عاص ہیں مصر کے گورنر، اور ایک حضرت معاویہ ہیں شام کے گورنر، اور ایک حضرت علی ہیں خلیفہ رسول اللہ جو کوفے میں ہیں۔ ان تینوں کو ہم نے شہید کرنا ہے۔ اگر یہ تینوں شہید ہو گئے تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ طے یہ ہوا کہ رمضان المبارک کی 17 رمضان کو صبح کی نماز کے وقت میں باقاعدہ تینوں پر ایک ہی وقت میں فجر کی نماز میں حملہ ہو۔ عمرو بن تمیمی نے کہا کہ میں عمرو بن العاص پہ حملہ کروں گا، ان کو میں شہید کروں گا۔ بکر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں معاویہ پہ حملہ کروں گا۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ میں حضرت علی پہ حملہ کروں گا۔ یہ تینوں جو تھے وہ اپنے اپنے ٹائم پہ، ایک مصر چلا گیا، ایک شام چلا گیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے وہ کوفے میں آیا، وہاں ایک بہت ہی خوبصورت ترین عورت تھی، اس کے گھر میں مہمان ہوا اور اس سے ملنا چاہا۔ نے کہا کہ بالکل نہیں، میری شرط یہ ہے کہ پہلے علی کو قتل کرو پھر میرے پاس آنا۔ وہ بھی خوارج میں سے تھی عورت۔ یہ سارے مسجدوں میں چھپ کے بیٹھ گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ عمرو بن العاص تو فجر کی نماز میں ہی نہیں آئے، کسی اور نے نماز پڑھائی، وہ قتل ہونے سے بچ گئے۔ حضرت امیر معاویہ پہ وار تو کیا اس نے، لیکن وار اوچھا پڑا، زخمی ہوئے لیکن قتل نہیں ہوئے۔ حضرت علی مسجد میں کھڑے ہیں، صفیں درست کر رہے ہیں کہ اس ظالم نے تلوار سے آپ کے سر پہ تلوار سے حملہ کیا، جو بالکل چیرتا ہوا نیچے تک تلوار آ گئی۔ اللہ۔ اور حضرت علی فزت ورب الکعبہ کہہ کے مسجد میں گر گئے۔ پتہ کیا کہ میرا قاتل مسلمان ہے، کہ انہوں نے کہا نہیں کافر ہے، خارجی ہے عبد الرحمن بولجی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو پکڑ لو، لیکن انصاف کا تقاضا ہوگا، قصاص ہوگا، لیکن یہ نہیں اس میں زیادتی کوئی نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے راستے میں رمضان المبارک کے مہینے میں مسجد میں شہید ہوئے، اور زیادہ راجح روایات یہی ہیں کہ آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ نجف اشرف میں ہے، چونکہ کوفے سے زیادہ قریب وہی تھا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی شہادت کا جام نوش کیا اور حق کے وفا ادا کر دیا، اور اپنی خلافت کا معاملہ جو تھا وہ آخر وقت تک صحیح دیانت امانت سے ادا کیا، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔